بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میرے طلباء و طالبات، ابھی ہم آپ کے وسطانیہ اولی کے درجے میں یعنی 5ویں کلاس میں آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا مضمون فارسی ہے، جس کے تحت حمد و ثنا کو پڑھنا ہے۔ میرے عزیز طلباء، لفظ حمد سے کئی کلاسوں میں آپ بخوبی واقف ہو چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں خدا کی تعریف، نظم کی وہی قسم ہے۔ آج اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے حمد و ثنا۔ ثنا کے لغوی معنی بھی تعریف ہوتے ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ثنا اس نثر یا نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے بچے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحمید کے بعد سب سے پہلے ثنا ہی پڑھتے ہیں۔ مقصود وہی ہے، خدا کی تعریف۔ یہاں حمد و ثنا کے تحت ابھی ہم جو کیمیائے سعادت سے لیا ہوا ایک پیراگراف بھی ہے، 2-4 اشعار بھی ہے، اس کو پڑھیں گے اور اسی کی روشنی میں بات کریں گے کہ حمد اور ثنا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے فارسی متن کی بلند خوانی کر دی جائے، اس کے بعد تو الفاظ معنی کے حوالے سے آپ کو ہم اس کا مفہوم بھی بتائیں گے۔ تو اس کا بلند خوانی اس کی ہو رہی ہے، غور سے سنیے اور تلفظ پر بھی دھیان دیجیے۔ حمد و ثنا۔ شکر خدائے را کہ بیگانہ و بے ہمتاست، ہما عالم و ہرچے دروست آفریدہ اوست، ہستی اورا ابتدا و انتہائے نیست، زمین و آسماں و ہرچے ہست در حکم اوست، ہرچے خواست کر و ہرچے خواہد کند بروئے حکم نیست، از بہر ہدایت آدمیان پیغمبران را آفرید کے آخر ہما پیغمبر ماست، رحمت خدا بروے بعد پیغمبر ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بروئے رحمت خدا سرور خاتم پیغمبران اند کے بعد از ایشاں پیغمبر نہ باشد، ہما خلق را اطاعت ایشاں باید کر۔ بچے، اس کو اپنے بلند خوانی میں سن لیا، پھر بھی اپنے سے پڑھیے۔ اس کے بعد ابھی پہلے اس کے دشوار الفاظ، اس کے معنی کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد تب شاید آپ کو اس متن کا مطلب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے یگانہ تنہا، بے ہمتا بے مثال، ہما عالم ساری دنیا، ہرچے جو کچھ، آفریدہ پیدا کیا ہوا، یہ آفریدن مصدر سے ہے جس کے معنی پیدا کرنا ہوتا ہے، اسی کا یہ اسم مفعول ہے، پیدا کیا ہوا، بروے بعد، بروے ان پر، بعد یعنی ہو، اطاعت فرما برداری، باید کر کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ کا معنی آپ کاپی میں لکھ بھی لیجئے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اب ہم اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ بچے، پہلا شعر اس میں ہے، شکر خدائے را کہ یگانہ و بے ہمتا است۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی ذات تعریف کے قابل ہی نہیں، بلکہ وہ تنہا اور بے مثال ذات ہے، اس کی برابری میں اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہما عالم ساری دنیا و ہرچے در دستے ہو آفریدہ است، یعنی ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ہستی اورا ابتدائے و انتہائے نیست، اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ایسی ہے کہ جس کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ کوئی ابتدا ہے، یعنی نہ شروع ہے نہ آخر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب ہم بولتے ہیں کہ کب سے ہے کب تک ہے، تو ابد اور ازل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا۔ ازل کا مطلب ایسی ہمیشگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ابد کا مطلب آگے بعد میں چل کے ایسی ہمیشگی جیسی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے آپ میں نہ صرف یہ کہ مکمل ہے، بلکہ وہ ابد سے، ازل سے ہے، ابد تک رہنے والا ہے۔ زمین و آسمان و ہرچے ہست در حکم اوست، یہ زمین اور یہ آسمان
اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ انہی کے حکم کے اندر ہے، یعنی ان کے حکم کا پابند ہے۔ ہرچہ خواست کرد، وہ جو کچھ چاہتا ہے اس نے وہی کیا، وہ ہرچہ خواہد کند، اور جو کچھ چاہا وہی کرے گا۔ بچوں یہ ابھی لفظ آیا ہرچہ خواست کرد، جو کچھ اس نے چاہا وہی کیا۔ اگلا ہے وہ ہرچہ خواہد کند، جو کچھ چاہے گا کرے گا۔ یہ خواہد کند جو ہے یہ فعل مستقبل بھی ہے، فعل مضارع بھی ہے۔ فعل مضارع میں اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ اس میں حال اور مستقبل دونوں کا استعمال ہو، تو شاعر نے یہاں استعمال کیا ہے ہرچہ خواست کرد، یعنی ماضی میں جو کچھ اس نے چاہا وہی کیا، اور مستقبل میں بھی جو کچھ چاہے گا وہی کرے گا۔ بروے حکم نیست، ان کے اوپر، ان کی خواہش کے اوپر دوسرا کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ از بار ہدایت آدمیان، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے انسانوں پر، اولاد آدم پر اتنی مہربانی اور احسان کیا کہ اس کی ہدایت کے لیے اسی اولاد آدم میں سے کسی نہ کسی کو پیغمبر اور اپنا پیغام دینے والا بنا کر بھیجا، تاکہ عام انسانوں کو اس پیغمبر کے ذریعے ہدایت مل جائے۔ تو ازبار ہدایت آدمیان پیغمبر را آفرید، تو آدمی کی ہدایت کے لیے انہوں نے پیغمبروں کو پیدا کیا کہ آخر ہما پیغمبر ماس کہ جس میں سے سب سے آخری پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں، جن کو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ یہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں، اور یہ بھی بات واضح ہے اس سے ہوتی ہے کہ آخری پیغمبر اس معنی میں بھی ہے کہ قیامت تک ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور انہی کی دی ہوئی شریعت اسلامیہ اللہ کی نظر میں ویلڈ ہے، مستحکم ہے۔ رحمت خدا بڑوے بات، یعنی خدا کی رحمت ہو ان کے اوپر، یہ دعائیہ اور احترام کا جملہ ہے، جس میں جب بھی ہم نام لیتے ہیں ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کے لیے رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود اور رحمت دونوں ہی شامل ہے۔ پیغمبر ماں بروے رحمت خدا سرور خاتم پیغمبران اند، یہ تمام پیغمبروں کے سردار بھی ہے، سبوں کے خاتم بھی ہے، تو ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ لفظ خاتم جو ہے اس کو اس طرح سمجھیے کہ خاتم کا دو معنی ہوتا ہے، اور دونوں کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ خاتم کے مطلب ختم کرنے والا، یعنی پیغمبروں کا سلسلہ ختم کرنے والا، اور خاتم معنی انگوٹھی بھی ہوتا ہے، تو اس سے بھی وہی مراد ہے۔ تمام پیغمبروں میں ان کی انگوٹھی ہے، یعنی سب سے اعلیٰ، عرفہ اور برتر ہے کہ بعد از عیشا پیغمبر نہ باشد۔ عیشا کے معنی ہوتا ہے یہ لوگ نہ باشد نہیں ہوگا، یعنی ان کے بعد دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے۔ ہما خلق را اطاعت عیشا باید کر، تمام مخلوق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کی امت ہیں، اور امت ہونے کی حیثیت سے ہم کو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ آگے کہتے ہیں بدا اے عزیز جان لیجئے، زینہار بغیر حق اعتماد مکن، کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کیجیے، تا پشیمان نہ شوی۔ پشیمان فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شرمندہ ہونا، تاکہ آپ شرمندہ نہ ہوں۔ از حق غافل مباش، حق باتوں سے غافل مت رہو، تا شیطان بر تو راہ نہ یابد، تاکہ شیطان کو تیرے اوپر بھڑکانے کا، برگلانے کا موقع نہ ملے۔ بہر چیز مغرور مشو، کسی بھی چیز سے، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسی شکل میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ نعمت سے ہم کو نوازا۔ تا ہلاک نہ گردی،
تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ۔ دل از حرص خالی کن، دل کو لالچ سے خالی رکھو، یعنی کسی چیز میں بھی لالچ مت رکھو۔ اگر تمہاری تقدیر میں ہے، تمہارے رزق میں لکھا ہوا ہے تو وہ آ ہی جائے گا۔ تا راحت یابی، تاکہ آرام اور سکون تم کو میسر ہو۔ درد کار حق باش تا کار تو ساختہ گردد، ہمیشہ جب کوئی کام کرو تو حق کے راستے سے کام کرو، یعنی صحیح کام کرو تاکہ تیرا کام مضبوط اور مستحکم ہو جائے۔ جز حق براست مگو، حق اور سچی باتوں کے علاوہ کچھ مت بولو، یعنی جب بھی کوئی بات بولو تو حق کی بات ہو اور سچ کی بات ہو۔ تا خستہ نہ گردی، تاکہ تمہارے اندر تھکان نہ ہو۔ دل برکس مبند، کسی چیز پر دل مت باندھو، یعنی دنیا اور اس کے اسباب پر دل مت باندھو، تاکہ تا زیاں نہ کنی، تاکہ تم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ کسیرا عیب مکن، کسی پر عیب مت ڈالو، تا عیب مبتلا نہ گردی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عیب میں تم خود مبتلا ہو جاؤ۔ در تنگی ہا صبر کن، تنگی اور پریشانی کی حالت میں صبر کرو۔ بچوں یہ صبر کیا ہے؟ کسی چیز سے محروم ہونے کے بعد اس کو من جانب اللہ برداشت کر لینا، اسی کا نام صبر ہے۔ میرے بچوں یہ دو چیز آتا ہے، ایک صبر ہے ایک شکر ہے، یہ دونوں چیز کی بڑی فضیلت ہے۔ صبر کے معنی نعمت سے محرومی کو برداشت کرنا، شکر کا مطلب کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس پر شکر ادا کرنا۔ یہ بات واضح ہے کہ صبر اور شکر کی بڑی فضیلت ہے، لیکن صبر شکر سے افضل ہے۔ شکر کرنا بہت آسان ہے اور صبر کرنے میں دل دماغ دونوں پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ بچے یہ اس کا مرکزی خیال ہوا، آپ کو جتنے الفاظ ہیں اس کو کاپی میں لکھ کے اس کو یاد کر لیجئے اور اس کے متن کو بھی پڑھتے رہیے تاکہ الفاظ سے مناسبت بھی ہو اور اس کی مفہوم میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے بھی آپ واقف ہو جائیں۔